بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عالم جان دریا ہوں. عالم جان میرے والدین نے میرے لیے نام رکھے ہیں، اور دریا میں نے خود میرا تخلص ہے. میں وقی میں شاعری کرتا ہوں، گانے لکھتا ہوں، اور میوزیشین ہوں، ڈرم بجاتا ہوں. اس کے ساتھ میرا کزن ہے، وہ رباب بجاتے ہیں. تو ہمارے انسٹرومنٹ جو ہیں یہ ساتھ پڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں ورثے میں ملے ہیں. میرے والد صاحب اسٹرنگ بجاتا تھا، جی. اور میرے جو کزن ہے اس کے والد صاحب جو ہے نا وہ ڈرم بجاتے تھے. تو ابھی وہ اسٹرنگز بجاتا ہے، میں ڈرم بجاتا ہوں، میں پوئمز لکھتا ہوں اور وہ گاتا ہے. تو ہم میوزک ساتھ بجاتے ہیں، تو دنیا کو انٹرٹین کرتے ہیں. تو میں خود یہاں پیدا ہوا ہوں زودخون میں. یہ جو گھر میں نے آپ کو شام کو دکھایا وقی ٹریڈیشنل ہاؤس ہے، پامری ہاؤس. اس میں پیدا ہوا. تھوڑا بہت ٹریولنگ میں نے کیے ہیں، پاکستان دیکھے ہیں. اس پاکستان سے زیادہ میں نے افغانستان دیکھے ہیں، پھر تاجکستان پورا. میں اس طرح جس طرح آپ یہاں آئے ہیں گاؤں گاؤں گھوما ہوں، تو اس سے زیادہ دور گیا نہیں ہوں. یورپ امریکہ جانے کا موقع آیا، میں نے کہا میں نہیں جاتا ہوں، آپ لوگ میرے پاس آئیں. تو مجھے اعزاز ہوتا ہے کہ لوگ جب میرے پاس آتے ہیں، بجائے کہ میں لوگوں کا مہمان بنوں کہیں دور باہر ملکوں میں چلے جاؤں. تو میں پیدا بھی یہاں زودخون میں ہوا، بڑے بھی یہی ہوئے، اور شاید زندگی کا آخری بھی یہی ہوگا زودخون میں. میں چاہتا ہوں کہ میں یہیں رہوں، اور جو لوگ آئیں گے ان کی مہمانداری کرتے رہیں، لوگوں کے ساتھ زندگی شیئر کرتے رہیں چیزیں. جی. تو زودخون اور چپرسن ویلی کا ایک ذرا اگر آپ تعارف کرا دیں کہ اس کی ایک تھوڑی جی ہسٹری ہے. جی. زودخون جو ہے نا، زودخون فارسی کا لفظ ہے. اس کا معنی ہے کہ پہلا گھر. تو پہلا گھر جب آپ سینٹرل ایشیا سے آ رہے ہوتے ہیں، تو جب پرانے زمانے میں سلک روٹ پہ لوگ ٹریول کر رہے ہوتے تھے اپنے اونٹوں کے ساتھ، اپنے گھوڑے گدے کے ساتھ، تو جب وہ یہاں انٹر ہوتے تھے واخان سے، چترال سے، تو لٹل پامیر سے، وہ یہاں یہ زودخون پہلا گاؤں تھا. تو یہاں آ کے وہ ٹھہرتے تھے، اور پھر ادھر سے وہ لوگ جو نا کرمنسار کے ذریعے کلک منتقا کر کے وہ چائنا چلے جاتے تھے. تو اس لیے اس کو زودخون کہتے ہیں گاؤں کو. اور چھیپرسان کا معنی ہے، یہ بھی فارسی کا لفظ ہے، کہ کیا پوچھنا ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ چھیپرسان آ جاتے تھے اس زمانے میں، تو یہاں پہ کھانا پینے کی فراوانی تھی، غلے یہاں زیادہ ہوتا تھا، مال مویشی یہاں لوگ رکھتے تھے. تو دوسرے جگہوں کے مناسبت سے یہاں پہ نا جاؤ، گندم، اور پھر مال مویشی بہت زیادہ تھے. تو یہاں پہ اناج کی کوئی کمی نہیں تھی. یہاں کی جو اناج ہیں، گندم وغیرہ، یہ تاشقرغان بھی جاتا تھا کھانے کے لیے. پنجاب سے تو ایکسیس نہیں تھی، روڈ نہیں تھی جس طرح سے ابھی ہمارے گندم پنجاب سے آتی ہے. تو اس زمانے میں چپرسن مرکز تھا. یہاں سے تاشقرغان بھی لوگ کھانا لے جاتے تھے، یہاں سے ہنزہ بھی لے جاتے تھے، اور یہاں سے واخان لٹل پامیر بھی لے جاتے تھے. تو لٹل پامیر ابھی بھی لے جا رہے ہیں، جبکہ تاشقرغان کے لیے بیجنگ سے ایکسیس ہو گئی، اور ہنزہ کے لیے پاکستان سے، پنجاب سے ایکسیس ہو گئی. لیکن لٹل پامیر آج بھی ہمارے ان کے درمیان ٹریڈ ہوتی ہے. ہم ان کو اناج دے دیتے ہیں، وہ ہمیں بیڈ بکریاں اور بٹر اور یہ چیزیں وہاں سے دے دیتے ہیں. جی. اوکے. اور تو آپ یہاں پہ پیدا ہوئے، بچپن آپ کا یہاں پہ گزرا ہے، اور اب تو وہ کچھ بتائیں کہ آپ یہاں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، لوگ کیسے بسر کرتے ہیں. زبردست ہو پھر گئی. بعد میں اب تو تبدیلی ہے آ رہی ہے. جی جی. میں یہی پیدا ہوا، اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ میرے جو والد صاحب تھا وہ ہنٹر تھے. وہ سارا دن کہیں بھی پہاڑوں میں رہتا تھا، 3-4 دن بعد واپس آتا تھا، بغیر کھانا لیے جاتے تھے. تو ہمارے گھر میں مارخور کے گوشت ہوتے تھے، مرغابی کے گوشت ہوتے تھے. تو کھانا پینا ہم نے صرف گوشت ہی کھائے ہیں ساری زندگی، اور یاک، بٹر، دودھ چیزیں ہمارے گھر میں ہوتے تھے. تو
اس کے علاوہ اسکول میں نہیں گیا ہوں، اسکول میں نے نہیں پڑھا ہے. کبھی جب ایکیڈین کی طرف سے زور آیا کہ نہیں ہر کسی کو بچوں کو اسکول لے جانا ہے، تو سال کے 2-3 مہینے میں اسکول گیا ہوں، باقی میں اپنے مال مویشی کے ساتھ اپنے والدہ کے ساتھ پاسچر میں رہا ہوں. تو ہمارے جو پاسچر ہیں وہاں پہ ہمارے مال مویشی یہ ہمارے پاسچر میں ہوتے تھے، اور میں اپنے والدہ کے ساتھ پاسچر میں ہوتا تھا. تو میرے جو بچپن ہے نا وہ سارے میرے جو ECD ہیں، پہلے تعلیم میرے سارے پاسچر سے. تو میرے طبیعت میں بھی ابھی خوشگائے اور بیڑ بکری گھوڑے ہیں آج بھی ہیں، اور میں جو کچھ سیکھا ہوں وہ یہ سارے میں نے پاسچر سے سیکھے، کسی یونیورسٹی سے کسی تعلیمی ادارے سے نہیں سیکھے. اور پھر مجھے موقع آیا کہ میں جو ہے نا دنیا بھر کے مہمانوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، تو میں ٹریکنگ سیکھا، کلائمبنگ سیکھیں اور اسکیئنگ سیکھیں. ساری زندگی میں پولو کھیلتا رہا، اور میں نے ہارس رائڈنگ کی 40 دن کا، 1200-1500 کلومیٹر میں نے ہارس رائڈنگ کی ہے. سائیکلنگ میں نے کیے ہیں، سارے ایڈونچر جو پیراگلائڈ پہ اڑے ہیں. تو اس طرح سے جو بھی دنیا میں اسپورٹس ہوتے ہیں ان سب میں میرے ایکسیس ہوئی ہیں، اور میں یہ سارے کرتے رہے ایڈونچر. تو اس طرح سے زندگی گزری ہے. کبھی مجھے شہروں میں جانے کا موقع آتا ہے، میں جاتا ہوں زیادہ سے زیادہ 15 دن، بہت زیادہ رہنا پڑے تو 1 مہینے، پھر میں واپس آ جاتا ہوں. تو یہاں آ کے مجھے سکون ہو جاتا ہے کہ میں زندہ ہوں. جی ہاں، جو سکون یہاں پہ ہے تو وہ تو جی شہر میں نہیں ہوگا. جی تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک تو کہ وقت کے ساتھ آپ نے کیا تبدیلی دیکھی ہے جو اس ویلی میں؟ جی وقت کے ساتھ میں نے آپ کو کہا کہ لوگ اسکول تک بھی گئے ہیں، یونیورسٹیوں تک بھی لوگوں کے ایکسیس ہوئے ہیں، لوگ گئے ہیں. لیکن میں نے اپنی زندگی میں جب میں پاسچر سے میں میری تربیت ہوئی ہے، اور میں پہلا آدمی ہوں اس ایریا کا جو کہ انٹرنیٹ پہ میرے ایکسیس ہوئی ہے، میرے پروفائل بنی ہے. جیسے yahoo.com ہے، ہاٹ میل تھے. 1986-87 میں میرا ایکسیس انٹرنیٹ کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس ریجن کا میں پہلا آدمی ہوں جس کا انٹرنیٹ پہ ایکسیس ہوئی ہے. اور میرے ویب سائٹ بنی ہے 20 سال پہلے، permittrails.com. اور اس طرح سے میں پہلا آدمی ہوں جس نے کمپیوٹر جو ڈیوائس ہے نا وہ لے کے میں چپرسن آیا ہوں. اس سے پہلے یہاں نہیں تھے، تو میں نے کمپیوٹر یہاں لایا، اور میں نے پہلے وہ ڈیوائس لیا یہاں لایا، میں خود بھی سیکھا، اور بچوں کے انگلیاں بھی میں نے انٹرنیٹ کی بورڈ پہ رکھی. انٹرنیٹ تو آج بھی نہیں ہے ادھر، لیکن میں نے کمپیوٹر سکھایا لوگوں کو. جی ہاں، تو آپ زمانے کی باتیں کر رہے تھے. ہاں جی بالکل. تو یہاں پہ میں اس کو تھوڑا میں تو پھر آؤں گی یہاں دوبارہ اکیلے نا، پھر تاکہ کدھر بھی جا سکیں. جی ادھر اس طرح ہے نا کہ اگر آپ آئیں گے تو میں تو خود ٹریکنگ وغیرہ بھی نہیں کرتا ہوں، میرے گھٹنوں کی تھوڑی سی کہانی ہے. جی لیکن جو میرے ساتھ دوست ہیں، گائیڈ ہیں، جی جی اور میرے بچے ٹریکنگ کرتے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ ہائکنگ پہ چلے جا سکتے ہیں. 1 دن کی، 2 دن کی، 10 دن کی. پھر یہ آپ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں ان چیزوں میں نا، تو لوگ پہاڑوں سے واپس نہیں آنا چاہتے. جس طرح میں خود تھا، میں تو 30 40 دن میں پہاڑوں پہ میں نے گزارے ہیں، کلائمبنگ کرتے ہوئے، ٹریکنگ کرتے ہوئے. تو اس طرح سے پھر ایک جستجو ہوتی ہے زندگی کی، تو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں. بالکل. ہم کراچی میں بیٹھ کے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے سامان تھوڑا لیا چلے اور ٹریلز پہ چلے جاتے ہیں. جی ایک یہاں پہ تو خیر سب سے بیسٹ ہائکنگ تو یہاں پہ، بٹ ویڈیوز جو بنائی ہوئی ہیں باہر والوں نے،
تو جیسے ایک امریکہ میں ایک ٹریل ہے، اس کا میں کافی دیکھ رہی ہوتی ہوں کیونکہ لوگوں نے وہاں ویڈیوز بہت بنائی، پیسیفک کریسٹ ٹریل کے نام سے، PCT. وہ شروع ہوتی ہے امریکہ کے ویسٹ سائڈ پہ، اپنا میکسیکو بارڈر سے، اور اوپر تک جاتی ہے کینیڈا تک. تو وہ پورا امریکہ چل رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں نے وہ بہت فائٹ کر کے وہ ٹریل بنائی ہے. کچھ تو ان کی اینشنٹ ٹریلز تھیں جو اینشنٹ لوگوں کے وہی راستے تھے، بٹ انہوں نے اب تو وہاں یہاں پہ جب ہم ہائیک کرتے ہیں تو وہ تو شیپرڈس کی ٹریلز ہوتی ہیں، وہ تو یوز کر رہے ہوتے ہیں، سمر پیسچر ہے. ہم لوگ آتے ہیں کہ یہ ہماری ہائکنگ ٹریل ہو گئی، لیکن وہاں تو خاص طور پہ ہائکنگ ٹریل بنائی گئی ہے کیونکہ یہ وے آف لائف وہاں پہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو خیر وہ جو میں ویڈیوز دیکھتی ہوں کہ شہری لوگ اٹھ کے، تو میرا بھی بہت دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہائیک کریں. اور پھر وہ لوگ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا اب دل نہیں چاہ رہا. وہ جو لمبی ہائیک ہے وہ 4-5 مہینے لوگوں کو لگتے ہیں جانے میں. ہاں، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ حصے سے کرتے ہیں، تو کچھ لوگ کنٹینیوس کرتے ہیں، لیکن وہ ہے ٹف ہے، لیکن یہاں کا مقابلہ تو وہ نہیں کر سکتے. بالکل. تو ادھر میرا خیال ایسے ہے نا کہ ادھر آپ کے جو جدھر آپ جا رہے ہیں نا، ادھر درمیان میں آپ کے بار بنے ہوئے ہیں، ریسٹورینٹس بنے ہوئے ہیں، اور آپ کو فوڈ راستے میں مل رہے ہوتے ہیں. وہ ادھر کرتے ہیں ری سپلائی کا 4 دن کا حصہ آیا تو اتنا کھانا، یا ان کو پتہ ہے اگر ہفتے کا ان کو کیری کرنا ہے ساری چیز بیگ پہ نا، تو وہ اپنے راشن اس طرح بناتے ہیں، چھوٹا چولہا ہوتا ہے. اور پھر کوئی ایگزٹ آتی ہے، وہ ان کے پاس تو آج کل تو سب سیٹلائٹ GPS، وہ سب بتا اور رہے پھر ہیں. وہ ٹریل سے اتر جاتے ہیں تو کوئی چھوٹا ٹاؤن ہوگا تو ری سپلائی وہ یوں بھی کر لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی وہ میل کر دیتے ہیں پہلے سے کوئی راشن، تو ان کے وہ پوسٹ آفس میں وہ رکھا ہوتا ہے وہ ڈرائی راشن ان کا، یا ادھر چھوٹی سی مارکیٹ ہوگی تو پھر ہمارے ان سے بالکل بھی مختلف ہے. یہاں مختلف سسٹم. جی میں جو چلا ہوں ساری زندگی، یہاں پہ کوئی وہ آپ کی فٹ سٹیپس گننے کی کوئی کہانی نہیں تھی. اور میں جتنا چلا ہوں اگر اس کو گنے آج وہ 1000 کلومیٹرز ہوں گے، کئی ہزار کلومیٹر ہوں گے. اگر میں نے یہاں سے گھوڑا سواری کر کے میں لٹل پامیر گیا، وہاں سے واخان کوریڈور اترے، واخان کوریڈور سے میں چترال اترا، چترال سے شندور کیے، شندور سے گلگت آیا، گلگت سے گھر آیا. ایک ہارس ٹرپ میں نے یہ کیے، ایک پھر سیم لوپ دوسرے سائڈ سے کیے، ادھر سے ادھر کیے. تو جو میں نے گھوڑے کے ساتھ کیے. پھر ٹریکنگ میں نے تو کئی جگہ جو ہے نا 20 دن کی ٹریک، 22 دن کی ٹریک، 12-14 دن کی تو کئی ٹریکس ہیں. یہاں سے چترال، اسکردو سے K2 بیس کیمپ، اور بیافو اسپر، اس طرح کی کئی ٹریکس جو ہے نا میں نے 3 بار 4 بار یہ کیے ہیں. باقی ایسا کوئی گلیشیئر نہیں ہے میں وہاں پہ نہیں کیے ہیں. جو آپ کے لونلی پلینٹ کی جو گائیڈ بک ہے ٹریکنگ والے، یہ 1994 میں نے گائیڈ کیے ہیں 2 سال مسلسل. تو اس طرح سے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم زیادہ تر جو آپ کو نیچر میں جو چیزیں ہیں نا انہی کو یوز کرتے ہوئے ہم جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس وائلڈ آنین ہے، ہمارے پاس ویجیٹیبل ہیں وائلڈ، تو جدھر ہم جاتے ہیں اسی کو پکا لیتے ہیں. اور بیسک جو چیزیں ہیں، ضروری چیزیں، وہ ہم ساتھ میں کیری کر کے جا رہے ہوتے ہیں، تو باقی چیزیں ہمیں وہاں سے مل جاتے ہیں. چشمے کا پانی. جی. اور ٹینٹ وغیرہ جو ہے نا، ٹینٹ وغیرہ ابھی کہانیاں آ گئی کہ ہم ٹینٹوں میں سوتے ہیں. ہم تو کیوز میں رہے ہیں، لائٹ بھی کوئی نہیں ہے، ٹارچ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں. ہم نے شام ہونے سے پہلے تھوڑا سا کوئی لکڑی وغیرہ بشز جمع کیے ہیں، اور پھر ایک کیب میں بیٹھے ہیں اور آگ بنا کر اپنے چائے روٹی بنایا، کھائے پیے اور سو گئے. آپ نے سنو لیپرڈ بھی دیکھا ہے؟ کئی دفعہ دیکھے ہیں. بیر دیکھے ہیں. بیر میں زندگی میں 2 چیزوں سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں، 3 چیزوں سے. ایک بیر ہے، ایک جب ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہوتا ہوں نا، تو ہوائی جہاز میں جب اڑ رہا ہوتا ہوں تو میں ڈرتا ہوں. تو مجھے بچپن میں جتنے قرآن شریف کی جو آئے کسی نے یاد کرایا نا، وہ سارے میں پڑھ لیتا ہوں. پھر اور بھی چیزیں یاد آ جاتی ہیں جب جہاز میں اڑ رہا ہوتا ہوں.
ایک جب یہ کوئی انشورنس بنانے والے آدمی مل جاتا ہے نا تو اس سے بھی میں بہت ڈر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ وہ چھوڑتے نہیں ہیں، وہ زبردستی پکڑ کے وہ انشورنس بنا رہے ہوتے ہیں لوگوں کی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. بھالو سے کیوں ڈر لگتا ہے آپ کو؟ کس سے؟ بھالو سے، بالو بیر سے. بیر سے ایسے کہ بیر ہر چیز ایک چیز دوسرے پہ حاوی ہوتا ہے نا. جیسے بلی سے کئی چیزیں ڈر رہے ہوتے ہیں، پھر بلی وہ فاکس سے کتے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں نا. تو بیر ایک ایسی چیز ہے، مجھے جب اس سے واسطہ ہوا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں وہ پراؤڈ آف ہمسیلف تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں ہوں. میں کہتا تھا نہیں میں ہوں، میرے ساتھ بندوق بھی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا نہیں نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں جب بیٹھا ہوں تو کون ہے. نیچر میں ہے ایک بیر ہے، ایک میں ہوں، آس پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ بندوق بھی ہے. تو یہ مجھے کان تو نہیں سکتے ہیں، لیکن جو کہانیاں تھیں نا وہ کہتے تھے کہ جب اس کو گولی لگ بھی جاتا ہے نا وہ پھر بھی جو سامنے والا ہے اس کو مار ڈالتا ہے، پھر مر جاتا ہے، اتنا وہ پاورفل ہے. تو وہ بندوق بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، بیر بھی ہے. میں کہتا تو کیا ہے، میں تو مار ڈالوں گا. وہ کہتا نہیں جی، جب میں ہوں یہ نیچر میں تو آپ کچھ بھی نہیں. کتنے قریب سے ڈاگ آپ ساتھ آ جائیں نا، آپ سے وہ ان کی ان سے نہا دھو کے آ گیا کیمرے کے لیے آپ ریڈی ہو دیکھ رہے گئے. ہیں. تو اب آپ لوگ آپس میں بات کریں تو دس از اے گڈ اپرچونیٹی ٹو گیٹ دا تھنگز آن کیمرا. جو بھی میں واخان چلے جاتا ہوں نا، ارشاد پاس کر کے میں اس طرف واخان میں انٹر ہو جاتا ہوں تو پلیٹون آ جاتے ہیں، میدان آ جاتے ہیں. میدان ہے، ہلز ہیں، اور ادھر مارکو پولو جا رہے ہوتے ہیں، ادھر آئی بیکس آس پاس ہوتے ہیں، ولفس کے ہرڈز جا رہے ہوتے ہیں، اور سنو لیپرڈ کہیں ہائیڈنگ میں ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہر کوئی خود سے نیچے کا شکار کر رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ یہ تو ایک لائف کا ایک سسٹم ہے نا. سسٹم ہے. تو میں بھی درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، تو میں نے بھی شام کے جو ڈنر ہے نا وہ تو میں نے کرنا ہے، اور وہ وائلڈ لائف سے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں بھی شام تک ایک آئی بیکس گرا دیتا ہوں، اور گوشت میرے آس پاس پڑے ہوتے ہیں، اور میں نے فائر کیا، وہاں سے کچھ جمع کیا، فائر بنائے اور شروع کیا اپنا کھانا پکایا. اور یہی تو لائف ہے. ہاں تو اس وجہ سے اسی جبھی تو اتنے فٹ ہو. تم لوگوں کے لیے تو یہ پہاڑ کچھ ہے ہی نہیں. نہیں یہ تو ایسا ہی ہوا ہے نا، 80 کلو 90 کلو کا آئی بیکس وہ بالکل مار کے نا. شام ہو گئی، ابھی ہمارے ساتھ ٹینٹ بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ کھانے پینے بھی کچھ بھی نہیں ہے، ایک بندوق لے کے گئے. تو وہ آئی بیکس اٹھا کے شام ہو گئی، ہے ٹارچ بھی نہیں ہے، اور گلیشیئر ہیں سامنے، اور آپ چل رہے ہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے آپ چل رہے ہیں. 80 کلو لے کے آپ نے گھر پہنچ جانا ہے. پھر لے کے گھر پہ جب پہنچ جاتے ہیں تو بچے بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، والدین بھی پریشان ہیں. تو یہ زندگی کا حصہ ہے نا، ان کو بھی پریشان ہونا چاہیے، بچوں کو بھی پریشان. پھر جب وہ آئی بیکس ہم لے کے گھر پہنچ جاتا ہے نا تو ایکسائٹنگ بھی ہو جاتا ہے، واہ یہ کیسا آدمی ہے. ویسے جو شکاری ہوتے ہیں نا ان کے خاندان کو پتہ ہوتا ہے یہ واپس آ جائے گا. ہاں یہ تو بات ہی نہیں ہے، یہ آ جائے گا واپس اپنے نہیں آنے کی تو اس میں بات ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ جو نا گھر والے یوز ٹو ہوتے ہیں. ہاں حساب سے کہ یہ تو پاگل آدمی ہے، اس نے تو واپس ہی چلے آنا. پاگل نہیں ہوتے، ایڈونچرس ہوتے. اور یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں نا یہ رسک ٹیکرز نہیں ہوتے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہ جا سکتے ہیں، کہاں پہ نہیں جا سکتے، اور آنکھیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ کریپس کریک پاؤں سب کچھ نظر آتی ہے دور سے. اور رات کی تاریکی میں نہ آپ کے پاس ٹارچ ہے نہ کوئی ٹریل ہے سامنے، آپ جا رہے ہیں اور 80 کلو بھی لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بس جا رہے ہیں، آپ پہنچ جاتے ہیں. اور آپ کے یہ شکار کرنے سے کیا ہوتا ہے، کمیونٹی کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو آس پاس کے لوگ ہیں نا وہ سارے وہ گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی یہ ایسا نہیں تھا جیسا آج کل ہے نا کہ آپ کو دکانوں سے چیزیں مل رہے ہیں. جی بالکل ایسا نہیں تھا، فوڈ کی بہت مسائل تھے، تو لوگ پتہ نہیں 2-3 دن سے بھی بھوکے ہیں، تو یہ گوشت ان کے گھروں میں جاتے تھے تو وہ کھا لیتے تھے، تو سروائیو کر جاتے. کمیونٹی لیونگ ہے نا، جی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں نا. بالکل انسان ہونے ہی ایسے چاہیے، کمیونٹی لیونگ ہے ہماری. بالکل ہم کریچرز ہی ایسے ہیں کہ پیکس میں رہتے ہیں. بالکل. کتنی دفعہ گئے ہو واخان؟ واخان تو کئی دفعہ گئے ہیں، آتے جاتے رہے، گنے بھی نہیں جا سکتے.
لیکن جو ٹرپس میں نے کیا نا, مطلب ادھر سے تو سردیوں میں گئے ہیں, گرمیوں میں گئے ہیں, ہر مہینے گئے ہیں. اور میں ابھی بتا رہا تھا پلیٹوز پہ ہوا چلتی ہے, ہوا چلتی ہے, ہاں ہے نا, تو اس سے کیسے بچت کرتے ہو؟ ادھر کوئی پتھر ہوتا ہے نا, کیو سا بنی ہوئی ہوتی ہیں, کیوز کے ہاں کیوز کے اندر بیٹھ کے نا, تو اس لیے کیونکہ میں نوٹس کرا ہوا یہاں بہت تیز چلتی ہے. آپ جب مطلب جتنے ٹھنڈی جگہ میں نے دیکھا نا کلائمبنگ کرتے ہوئے, جب میں سمٹ پہ جا رہا تھا, سمٹ پہ اتنا تیز ہوا ہوتی ہے, لیکن آپ کی جو اسٹیمنا ہے نا وہ اتنے زیادہ نیچرلی ہو جاتے ہیں کہ آپ کو وہ نہیں لگ رہا کہ ٹھنڈ ہے. گھر میں آپ انگیٹھی کے پاس بیٹھے ہیں, آپ اور نزدیک ہونا چاہتے ہیں, یہ ادھر ٹھنڈی ہے نا. جب آپ ادھر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ فٹ ہوتے ہیں, وہ آپ یہ تو ذہن بنے ہوتے ہیں نا لوگوں کے, اچیومنٹ ہوتی ہے نا کہ یہ کرنا ہے. ادھر گرمی ہے, ادھر سردی ہے, یہ تو ہے کچھ نہیں ہے, مینٹل ہے, یہ سب یہ مینٹل ہے, آن دا گراؤنڈ کچھ نہیں ہے, آن دا گراؤنڈ ریالٹی الگ ہوتی ہے. بالکل, ہاں صحیح بات ہے. بٹ یہاں پہ یہ ہائٹ بہت ہے, یہ مجھے تو لگتا ہے یہ 10,000 سے قریب ہے, یہ زیادہ ہے, 3,330 فیٹ ہے یا میٹر ہے یہاں, میٹر یہاں. ہاں تو آپ گنے جب بھی چلتے ہوئے اگر آپ زیادہ تیز چلیں گے سانس پھولتا ہے. ہاں سانس پھولتا ہے. 3,330 میٹر یہاں پہ امرسرائے زودخون ہے. That's quite height. ہاں ابھی آگے جائیں گے تو گھنٹہ بھر کا ڈرائیو ہے نا اس کے لیے, زیارت کے لیے, زیارت کے لیے. تیاری پکڑی ہے, تیاری پکڑی ہے, تیاری پکڑی فل. دیکھو میں نہا دھو کے تیار ہوا, دیکھو کیا بات ہے. باقی کوئی نہیں نہائے گا ادھر. نہیں وہ ڈر رہے ہیں نا ہر کوئی, حالانکہ پانی گھر میں ہر جگہ نا, پانی اتنا کوئی ٹھنڈا نہیں ہے. نہیں پانی نہیں. اور اگر آپ ٹھنڈے پانی میں غلطی سے گر جائیں نا, نکلیں گے نا تو اتنا گرم ہوں گے آپ, باڈی ٹیمپریچر ڈاؤن. ہاں لیکن وہ باڈی ٹیمپریچر جو ہے نا وہ کوئی 5-6 منٹ دیتا ہے بس آپ کو اس کے اندر, ٹھنڈے اس کے اندر اگر آپ گرے ہوئے ہو نا, جی ہاں 5-6 منٹ دیتا ہے, اس کے بعد آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے ورنہ فریز ہو جائے گا آدمی. بہت تیز ہو جاتے ہیں, جسم کی جو بلڈ ہے نا اندر تیز ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کے تو ہارٹس پتہ نہیں کتنے سائز کے ہوں گے, ان کے تو وینٹریکل کا جو مسل ہوگا وہ خدا جانے کتنا تھک ہوگا. ابھی ہم خود میں دیکھ رہے ہیں نا چیزیں. ابھی یہ ہمارے بچے ہیں نا, ہمارے بچے ابھی جو چیزیں ہمیں اویلیبل تھی اس سے زیادہ ابھی ہم ان کو دے رہے ہیں چیزیں نا. فرض کرے میرے اسکی مجھے دیر سے ملی جب میں 26 سال کا تھا, ابھی میرے بچی 7 سال سے اسکیئنگ کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن لوگوں کی جو نا باڈی اسٹیمنا ڈاؤن جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اس طرح کام ابھی شول کے ساتھ ٹریکٹر بڑی ہے وہ مٹی کے ساتھ, یہ تو میں اکیلا 5 منٹ میں کر دیتا تھا, ابھی 6 آدمی ہوں گے تو نہیں کر سکیں گے. تو اس طرح سے لوگ جو ہے نا کمزور ہو رہے ہیں, یہ آپ کے موبائل کی وجہ سے. اگر موبائل نہ ہو نا تو کمپیوٹر جنریشن ہے نا, ہاں کمپیوٹر جنریشن جو ہے نا وہ ہر چیز جو وہ کمپیوٹر کی جو تاریں نہیں ہیں اس طرح بنی ہوئی ہیں. ہاں دیٹس ٹرو. یہ جو آؤٹ ڈوری لوگ ہوتے ہیں نا ان کو تو باہر رہنے کا شوق, بھاگ رہے ہوتے ہیں, جمپیں کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے بچپن میں بھی ٹی وی آیا 67 کے اندر, اس کے بعد ایک ہفتہ انتظار کرتے تھے پروگرام دیکھنے کے لیے, بیٹھے رہتے تھے. ابھی تو وہ ٹی وی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ یوٹیوب پہ سب نظر آ جاتا ہے. ہاں وہ بات ہی ختم ہو گئی کہ ٹی وی لے لو, اس کو دیوار پہ لگاؤ. ہم لوگ ہاکی, فٹ بال, کرکٹ فیلڈ میں کھیلتے تھے, یہ گیمز کھیلتے ہیں اسکرین پہ. ہاں میں خود فٹ بال کھیلتا رہا, والی بال کھیلتا رہا. یہاں تو بڑا اسٹیمنا ہونا چاہیے کھیلنے کا, یا تو ویسی آکسیجن کی کمی ہے. جو ہارس پولو ہے نا, ساری زندگی میں ہارس پولو کھیلتا رہا, وائلڈ گرتے رہے گھوڑے سے, پھر بھاگ کے گھوڑے کو پکڑا, پھر سوار ہو گئے, ادھر سے خون آ رہا ہے, یہ ادھر چوٹ آئی ہیں, اب بھاگ رہے ہیں, جا رہے ہیں, بس کوئی کہانی نہیں ہے. ہاں سخت جان لوگ ہیں نا. چلیں گے نا ابھی تھوڑی دیر میں چلتے ہیں وہاں, زیارت چلے جائیں گے. تم نے ان کے گھر کی وہ بنائی؟ گھر کی بنائیں گے جب وہاں بیٹھیں گے نا, گھر کی شام کو ادھر شام کو بنائیں گے, شام کو بنا لیتے ہیں. شام کو اتنا خوبصورت گھر ہے نا اندر, ٹریڈیشنل, بالکل ایبسلیوٹلی ٹریڈیشنل. ابھی یہ کیونکہ یہ اچھے مائک سے کیپچر ہو رہے ہیں, آپ کو کچھ ہسٹری کا ہے کچھ پوچھنا ہو تو یہ چپرسن ویلی جو ہے یہ آپ کہہ رہے تھے جب آپ پیدا ہوئے تھے 8 گھر تھے جی. اب کتنے ہیں یہاں؟ ابھی 80 کے قریب. کریں, پھر بھی کم ہے بہت.
پھر بھی کم ہے. ابھی 50 سال ہو گئے نا. ابھی کافی وہ اگلا گھر آپ کو نظر آ رہا ہے, دوسرا کتنے دور دور ہے نا گھر. جی جی. لیکن ہمارے لیے پھر بھی بزی ہو رہا ہے جگہ. یہ سڑک کا ایکسیس کب بنا, کون سی ایئر میں؟ یہ 40s میں اور 80s میں. 80s کے اندر 80s بنا. 80s کے اندر. ہاں تو 80s تو مطلب لیٹ ہے نا. جی جی. نہیں یہ پہلے کیا پیدل جایا کرتے تھے؟ ہاں پیدل. میں خود بھی پیدل یہاں سے پسو سے کریم آباد میں خود بھی گیا ہوں 2 دفعہ. اور ڈسٹینس ایکچولی. جی جی. 60 کلومیٹر تو پسو ہے, بلکہ زیادہ. تو بیکاز پہلے سست آئے گا پھر پسو. جی جی. تو یہ پھر جب رشین آئے نا افغانستان, پھر پاکستان آرمی نے بنا لیے. رائٹ. تو انہوں نے سڑک بنائی. انہوں نے سڑک بنائی. ہمارے لیے نہیں بنی ہے, لکیلی یہ بن گئے نا. تو پھر ہم بھی اس میں چلتے رہے. یہ جو بجلی کے کھمبے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں یہ راستہ یہ سیدھے وہیں سے آ رہے ہیں. یہ وہاں سے آ رہے ہیں جدھر سے آپ آئے. ہاں ابھی ہمارے ادھر بن رہی ہے ہائیڈرولک آگے بن رہی ہے, راستے میں ہو گئی. تو ہماری جو بجلی ہے نا تھوڑا زیادہ ہوگا, پھر ہم آگ کم جلائیں گے. یا ٹرو. باقی پھر بجلی استعمال ہو گئی. میں نے دیکھا یہاں اتنی ویجیٹیشن تو ہے نہیں, مطلب پاکٹس ہیں اس کے ویجیٹیشن کے نا. تو آپ لوگ لکڑیاں کہاں سے جمع کرتے ہو؟ بس یہ اوپر فارسٹ ہیں آپ کہہ رہے تھے. فارسٹ سے لاتے ہیں, لیکن وہ وائلڈ فارسٹ ہم نہیں جلاتے ابھی. ویری گڈ. وہ پرزرو کیے ہوئے ہیں, باقی ہمارے اپنے لگے ہوئے ہیں. رائٹ. جیسے سیبکتون ہے نا. جی جی. اس طرح کی چیزیں. سیبکتون کا تو وہ جیم بھی بناتے ہیں. جی جی. جوس بناتے ہیں اور چیزیں بناتے ہیں. سیبکتون کا ذرا بتائیں کہ اس کو آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں, وہ کیا چیز ہے؟ یہ خشک زخ ہم اس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خشک زخ. خشک زخ یعنی میٹھا, وہ کانٹے دار میٹھا. میٹھا بھی ہوتا ہے یہ. اور لوگ جو ہے نا پرانے زمانے میں جب بہت کام کر کے ہاتھ پھٹی ہوئی ہوتی ہے نا, چہرے اسکن, اور اس کو ہم ہاتھ میں مل کے نا لگا لیتے ہیں کریم کی طرح. صبح اٹھو تو ہر چیز آپ کی اسکن سافٹ ہو جاتے ہیں. ہاں. تو ابھی تو اس کی کئی دوائی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. بلڈ پریشر کی دوائی ہے, اور شوگر کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں, اور کئی چیزوں کے لیے نا. تو یہ ایز اے مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو یہاں بلڈ پریشر یا شوگر ہوتی ہوگی. آپ کا ویسی جینیٹکس اتنا اسٹرانگ ہے. جی جی. اوپر سے یہاں مجھے تو نہیں لگتا کسی کو. بہت کم نا, 2% بہت کم ہوگی چیزیں ہو جاتی ہیں. ہاں آرتھرائٹس وغیرہ ہوتا ہوگا. آرتھرائٹس ہوتی ہے ہر کسی کو ہے نا. ہاں یہ تو ہے. یہ تو ہر کوئی کہتے کہ میرے جوڑوں میں درد ہے, گھٹنے میں درد ہے, فلان درد ہے. چلنا اتنا پڑتا ہے اوپر سے اترار چڑھاؤ, تو جوڑوں پہ تو بہت زور آتا ہے. ہاں بہت زور آتا ہے. تو یہ جو آپ کے کاؤز وغیرہ یہ آپ نیچے سے لے کے آئے ہوئے ہو؟ نہیں یہ ہمارے اپنے یہاں کے ٹریڈیشنل ہیں. اچھا. سارے پرانے ہیں. اور ہر چیز ہمارے جو گارڈن ہے نا یہ آرگینک ہے, جو آپ کو ہم سبزی پکا کے دیتے ہیں. ہاں کل ہم نے جو کھایا تھا. ہاں اس میں کوئی فرٹیلائز کیا ہوا نہیں ہے. نہیں ڈالا. نہیں یہ نیچرل ہے سارے. اور کچھ جو ہے نا جب ہم ٹریکنگ پہ گئے ہیں وہاں سے وائلڈ آنین ہے میرے گارڈن میں لگے ہوئے ہیں. اچھا. کچھ ویجیٹیبل وائلڈ ہیں. ریئلی. اور انبلیویبل. آنین وغیرہ نا ہم وائلڈ اس میں ڈال لیتے ہیں. ہاں وہ جب بھی تو وہ ٹیسٹ اتنا مزے کا ہے اس کا. ایون دی ایگز جو آج ہم نے صبح کو ایگز کھائے تھے اس کا ٹیسٹ اتنا مزے کا. یہ جو ہے نا ہمارے اپنے ہم نے ہینڈز رکھے ہوئے نا, تو وہ ادھر گارڈن میں گھوم رہے ہوتے ہیں نا, نیچرلی چیزیں کھا لیتے ہیں. تو نو ونڈر اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا تھا نا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہاں پہ تو مجھے یاد ہے ایک فرینچ ہے جس نے آ کے یہاں بہت گھوما پھرا ہے نا. اس نے کتاب بھی لکھی ہے پامیرس کے اوپر نا. پیلی نام ہے اس کا نا. تو وہ آپ کا دوست کیسے بنا؟ پہلی دفعہ میرے پاس آیا. اچھا. ہاں جب وہ یونیورسٹی پڑھ کے نا کیمرے شیمرے خرید کے اس نے جو جرنلسٹ بننے تھے نا, تو وہ پہلے پاکستان آئے ہیں, پھر پاکستان میں چل کے یہاں تک پہنچ گئے. تو وہ تو واپس ہی نہیں جانا چاہتا تھا, جگہ اس کو ایسے ملے. تو وقی ٹریڈرز فرام واخان, کرغز ٹریڈرز آ رہے ہیں اور وہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, فوٹوز بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کو ایسی چیزیں مل گئی. یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں. ایسے کہاں آج کل کے زمانے میں یہ چیزیں کہاں نظر آتی ہیں؟ نہیں, یہ تو آپ کو ٹریڈیشنل دیکھو, آپ کو اسکینر کے اندر سے گزارتے ہیں ایئرپورٹوں پہ نا, چیزیں اسکین ہو رہی ہیں, فلان ہیں, آپ کی بیگیں اتارے جا رہے ہیں. ادھر کچھ بھی نہیں. وہ افغانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں, وہ اتنے بڑے بڑے یاکس کے ساتھ اچانک پہنچ جاتے ہیں. ہم
درمیان میں ہیں, سارے مل جل کے, نہ کوئی ادھر کوئی غلط کام ہو رہا ہے, نہ کوئی چرسفیون کوئی نہیں بیچ رہا ہوتا, کچھ بھی نہیں, ویری ٹریڈیشنل فرام مینی ایئرس. بالکل یار, ٹریڈیشنز جو ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں, انسان کو بہت اس کے جو کیریکٹر کو بلڈ کرتی ہیں, اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ جب درمیان میں آیا تو اس نے یہ سارے کچھ دیکھا. ایک چپرسن کی جو اس کو تو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ یہ جگہ کیا ہے, اور یہ جو آپ کے چپرسن کو اس نے دیکھا ہے. چپرسن بھی ایک عجیب سی جگہ ہے کہ آپ سیدھے سیدھے لوگوں کے گھروں میں ایکسیس ہے, آپ کو کھیتوں میں ایکسیس ہیں, آپ چلے جا رہے ہیں, لوگ وہ گندم کاٹ رہے ہوتے ہیں, پیٹھ پہ اٹھا کے ادھر جمع کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے آپ سیدھے سیدھے لوگوں کے بالکل ان کے قریب, ان کے ساتھ, ان کے زندگی کے ساتھ انوالو ہیں. میں نے تو دیکھا ہاتھ ہلاتے ہیں, ہاتھ ہلاتے ہیں وہاں سے. دے ویلکم پیپل ہو کم اینڈ وزٹ دیز پلیسز نا. جی. تو اس کو تو بہت شوق ہے, اس نے تو پامیر پہ. دکھانا مجھے کتاب, میں اس کو دکھاؤں. یہ پڑھیے کتاب اس کی, لکھی اس نے فرینچ کے اندر ہے نا. جی جی. اس میں انگلش, آپ انگلش والے دکھا دیں. انگلش والی بھی ہے. انگلش آپ کو جب ضرورت ہوگی نا تو آپ بتا دیں کہ انگلش والے ہمیں دے دینے. اور اس پہ اس نے لکھا ہے عالم جان کے بارے میں, یہ اور میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو کیا لکھا ہے. اس نے لکھا ہے, فار عالم جان, دا کنگ آف دا ماؤنٹینز, وداؤٹ یو دس اسٹوری وڈ ہیو نیور ایگزسٹڈ. آئی لو یو مین, ٹیک کیئر اینڈ سی یو سون ان شاء اللہ. یہاں کی زبان بھی لکھی ہوئی ہے. زندگی رف چکوتی, میتھیو اینڈ مارسیل. زندگی غف چکوٹی کا مطلب ہے کہ لائف از کمپلیکیٹڈ. یا اٹ از. میں ہر جگہ جدھر ہم جا رہے ہیں نا جی, ہم اپنے کھانے پینے لے کے 30 کلو 25 کلو ہم چل رہے ہیں, تو پھر سویٹنگ بھی ہو رہی ہیں, تھکے بھی ہیں, پھر بیٹھتے تھے تو میں کہتا کہ لائف از کمپلیکیٹڈ. تو پھر لوگ جو نا, کوئی کہتا کہ نو لائف از ویری ایزی. it's easy for some, it's not easy for others. Some people like you, they were saying it's true. It's true. For sure, yeah, for sure. It's complicated. But the peace here and the you feel so close to nature. You can actually feel these mountains, no? You can feel their complicated کا مطلب میرے نزدیک ایسا ہے نا, ایک تو ہے نا کہ لائف از ڈیفیکلٹ, اٹس ڈفرنٹ تھنگ. لائف از کمپلیکیٹڈ مینس اٹس لائک up and down. It's up and down, something is very good, very nice, like آپ نے نہیں کہا کہ یہ نیچر ہے, آپ بالکل سیدھے سیدھے نیچر میں ہیں, یہ ویوز, یہ فلان بستان, یہ سارے کچھ. لیکن ادر وے ہو سکتے کل آپ بیٹھے ہوئے نا تو آپ کہیں گے کہ یار ناشتے میں کیا ہے, ناشتے میں ادھر آٹا نہیں ہے, ہم کیا دے دیں گے آپ کو, ہے ہی نہیں. تو آپ کو بھوکا رہنا پڑتا ہے, ہو سکتا ہے 3 دن بھوکا رہنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. That's the dip. That's the deep going down, and then it's something like this. Yeah, true. Yeah, but this is a very interesting place. And lots of people have visited here. But most of them are outdoorsy travelers, no? یہ جو This isn't a place for ordinary people. یہ مائک وائٹ ہے نا, یہ کوئی جس نے پاکستانی نیوز پیپر میں جو یہ لکھا ہے, اس نے وہ سارے اسٹوری شروع میں, وہ میں اسٹوری بھی سب لوگوں کو بڑے دلچسپی سے بولتا تھا نا. ابھی بوڑھا بھی ہو گیا, تک گیا, تو میں وہ ادھر سے اسکیپ کرنا چاہتا ہوں نا, زیادہ چیزیں بتاتے نہیں ہوں, تک جاتا ہوں. بہت بولنا پڑتا ہے. وہ سارے آ کے پوچھتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. یہ اسکیز بھی بڑے پرانے ہیں آپ کے یہاں. اسکیز یہ ادھر سے ہیں 1994 سے. واکنگ اسٹک بھی لگا ہوا, یہ بھی پتہ نہیں کتنا پرانا ہوگا, کہاں کہاں گیا ہوگا. بہت چلے گھومے پھرے ہیں نا. یہ ٹریڈیشنل ہے یہ والا. یہ پولو اسٹک ہے. پولو اسٹک ہے نا. پولو اسٹک ہے, میں پولو کہتا رہا. یہ اپنی لوکل بنی ہوئی ہے. لوکل ادھر بنی ہوئی ہے, کمرے میں دیکھو, ادھر کمرے کے کونے میں ادھر. یا امیزنگ. اور نیچرل وہ ہے, یہ سیمنٹ کے نہیں بنے ہوئے, یہ مٹی کے گھر ہیں. مٹی کے گھر ہیں. مٹی کے گھر ہیں اور ووڈن اس کی
انفورسمنٹس ہیں اور یہ سب. یہ والی تو ٹمبر الگ ہے, وہ اندر پرانی ٹریڈیشنل ٹمبر جو ہے وہ جونیپر ہے. ہاں, یہ والی نا جونیپر یہ تھوڑا سا ٹریول کرا کے لائے ہیں منظر کی, یا وہاں سے یہ فرق ہے. وہ جونیپر کا پتہ چلتا ہے, بالکل وہ الگ ہے, وہ بالکل ہی الگ چیز ہے. وہ تو میرے والد صاحب نے نا ادھر آس پاس سے کاٹ کے نا لا کے گھر بنایا ہے. ابھی تو آپ کو جونیپر بڑے دور دور نظر آ رہے ہو. ہاں وہ نظر آتے ہیں. ہاں نیچے تھے نا, نیچے گاؤں کے ساتھ, تو ادھر سے کاٹ کے لا کے گھر بنایا ہے. برف تو ابھی بھی پڑی ہوئی ہے پہاڑوں پہ, بڑی میٹروں کے حساب سے پڑی ہوئی ہے. The thickness of the برف از a lot. برف پڑنی کب شروع ہوتی ہے یہاں؟ بس یہ کل بھی پڑ سکتے اگر موسم خراب ہوگی. اچھا, ہاں ادھر ہی پڑ سکتے گاؤں میں نا. کئی دفعہ میرے پاس فوٹوز میں اکثر کیپچر کرتا رہتا ہوں. یہ میرے فلاورز ہیں نا, یہ ابھی گرین میں ہے نا, جب اچانک سے برف پڑ جاتی ہے تو فلاور بھی ہے اور نیچے وائٹ ہے. بہت خوبصورت عجیب سی, ہاں ایک الگ چیز بنی ہوتی ہے. بلو, پرپل, یلو, وائٹ, امیزنگ. تو تم کو گارڈننگ کا بھی شوق ہے؟ ہاں گارڈن میں سارے یہ چیریز لگے ہوئے ہیں. یہ آگے نا یہ سب چیریز میں نے لگا دیے ہیں. گارڈن میرے ادھر زیارت جدھر ہم جائیں گے نا ادھر بھی میرے گارڈن بنی ہوئی ہے. اچھا, ہاں آپ نے 1 مہینے سال کا میرے ساتھ گزارنا مین. I'd love to do this, you know, but میرا پروفیشن اجازت نہیں دیتا نا ہم لوگوں کو. اتنی مشکلوں سے چھٹیاں ملتی ہیں. ادھر کے لوگوں کو علاج کریں نا یہاں. ٹرو. یہاں کے لوگ جو مصیبتوں میں اسی لیے اپنے ساتھ ہمیشہ جہاں بھی جاتا ہوں پورا ایک ڈبہ ہے میرا, اس میں ہر قسم کی میڈیسن ساتھ رکھ کے لے کے جاتا ہوں. آئی ویز سے لے کے تو یو نیم اٹ سب اس کے اندر رکھا ہوا ہے. اتنے سالوں سے کر رہا ہوں. باکس پڑے ہوئے نا, اس میں فرسٹ ایڈ رکھے ہوئے ہیں. میں تمہیں دے کے جاؤں گا سارا فرسٹ ایڈ, تم اپنا ریپلینش کر لینا. تھینک یو سر, تھینک یو. ہاں چلیں. السلام علیکم. یو گائز ریڈی؟ انکل حامد کا کیا ہوا؟ حامد انکل ہمیں تیار ہو رہے ہیں. اچھا, کہہ رہے تھے ان کو کمزوری ہو رہی ہے, ان کو ORS بنا دینا پلیز. ORS, ہاں میں بال لوز یہ ٹوپی دو نا مجھے, ٹوپی کے ساتھ لوں گا. یہ انہیں کیا پیٹ خراب کی وجہ سے؟ ہاں وہ نہیں, رات کو لو جاتے رہے نا اس لیے ڈی ہائیڈریٹ ہوا ہوا. اچھا, ناشتہ کر لیا انہوں نے؟ ادھر تو نہیں ہے. آپ بناؤ. ہاں یہ میرے والی ٹوپی دیکھنا تم. اچھا, تو ان کو کچھ ملا ہوگا؟ اس کو ہم نے دیا کچھ نہیں ہے. نہیں ناشتہ نہیں کیا اس نے بھی. ہو سکتا آ جائے نا, پھر اس کو چائے وغیرہ دے دیں گے. ہاں یہ تیرا ہے, بریڈ کے لیے ٹکڑے. یہ میں آسٹریلیا سے لے کے آیا تھا اس کے. یہ والے کیا بات ہے, یہ تو اچھی چیز ہے. آسٹریلیا یہ ہو, اور میرے گھوڑا ہے یاک ساتھ ہوں, اور میرے بندوق جو میں لے کے جا رہا ہوں ادھر. ہاں زبردست. پہنے نہیں اس کا کلوز اپ اتنا پیارا بنے گا نا. فوٹو میرا شیئر کرنا پھر میرے ساتھ. ہاں یہ کیا لے پتہ ہے, یہ اسپینش, اٹالین, جرمن, فرینچ, جو مرضی اس کو لگا, اس کی شکل میچ ہو جائے گی. میں جب لمبے بال کے ساتھ تھا, میں لمبے بالیں جو میں نے رکھی تھے نا وہ خام خواہ نہیں رکھی تھی, لمبے بالیں تھے, اور جوتے میں یہاں تک والا پہنتا تھا. یہ سارے اندر ہے, اور کیمرے میرے لٹکے ہوئے ہوتے تھے. جب میں راولپنڈی بازار میں جا رہا ہوں نا, فارنر دیکھ کے خود بخود آ جاتے تھے. آپ کدھر کے ہو؟ میں کہتا تھا کہ میں چپرسان. واٹس چپرسان؟ چپرسان از اے پلیس لائک دس لائک دس لائک دس. اوکے لیٹس گو دیئر. تو اس طرح ایکچولی دعا دو امجد کو. امجد یار تمہاری وجہ سے ادھر پہنچی ہم. واٹ اے پلیس یار. دس از ہمارا دوست ہے امجد. امجد والجیز نہیں, کریم آباد والا مواز. وہ بھی پولو کھیلنا. امجد ہاں وہ بھی پولو جانے والا ہوگا پولو کھیلنا. ہمارا جو میرا ایک کلاس فیلو تھا, اس کا نام تھا والٹر بونشن. وہ پاکستان پولو ٹیم کا کیپٹن تھا. اس کے والد صاحب پولیس میں تھے, اور وہ پولو کھیلا کرتا تھا بونشن. اینڈ بہت عرصے پاکستان ٹیم کا کیپٹن رہا ہے. ایک کلب ہے نا دا لانگ رائڈرز, پاکستان سے میں ممبر ہوں اس کے. اچھا, کیونکہ میں نے 40 دن کی نا ہارس رائڈنگ کی. واو.
جسٹ آن دا نیچر ہے. ہاں جیسے وہ چنگیز خان آتا تھا یہاں ہاں اس طرح سے. مونگولز جو 40 دن گھوڑے پہ تو از ناٹ این ایزی ٹاسک. کیے میں بھائی میں نے سب کیا. تمہاری کیا بات ہے. یہ لو پہلے یہ میرے والے ٹوپی بھی پہن سکتے ہیں ٹریڈیشنل والے. یہ جو ہے نا ہاں لے لیں. یہ ٹوپی ہے نا یہ شیپ وول ہے. وہ ابھی لگتا ہے نہیں. چلو ابا کو نکالو ناشتہ واشتہ کروائے ان کو. میں انہیں پوچھ رہی ہوں یہ جب تک یہ اس کو بند کر دو بابا, بند کر دو. اب لیٹس گو اینڈ سٹ آؤٹ سائڈ. ہاں